السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اذان دینا کیسا ہے، کہ بعض لوگ اذان دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اذان کو سن کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تو آیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے، خلفاء راشدین، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دین میں ایک ایسا اضافہ ہے جو نہ ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی آپ نے کوئی اس کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میں جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اس کو کرنے کی کوشش کی اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دین کے اندر، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ تو ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایسا نہیں ملتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر اذان دی جائے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ اذان سن کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، یہ بھی شریعت کے عام دلائل کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے، قبر عمل کی جگہ نہیں ہے۔ یہ فلسفہ شریعت کے عام اصولوں کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو حدیث میں آتا ہے واقف علیہ، آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وقال، اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اور واسألوا لہ التثبیت، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا اپنے بھائی کے لیے سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر تیار کر دی جاتی ہے، تو منکر نکیر اس سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یعنی اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، اور یہ کہنا چاہیے اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالحق، کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما، اور اس کو ثابت قدم فرما، حق بات کے ساتھ اس کے قدم مضبوط فرما۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے اور اللہ سے بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ اذان یا یہ جو نماز کا یعنی اس میں کہا گیا ہے، سوال کے اندر پوچھا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اذان ثابت ہے، اور نہ ہی جو مرنے والا ہے وہ قبر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، ایسا یعنی یہ صرف اپنی عقل، اپنی سوچ سے کہا گیا ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور عقلاً بھی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا میں عمل ہے، قبر میں عمل نہیں، اور نہ ہی قبر میں کوئی ایسا انسان یعنی مکلف ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ وہ وہاں جا کے نماز پڑھے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ شریعت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور ایک حدیث میں اشارہ بھی ملتا ہے، جہاں کوئی ایسا نیا کام جنم لیتا ہے جو ثواب سمجھ کے کیا جائے، سنت کے خلاف کوئی عمل جنم لیتا ہے تو وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے۔ اگر قبر پہ یہ اذان اور اس طرح کی یعنی جو بات ہے وہ شروع کر دی جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ کار ہے میت کے لیے دعا کرنا، اس کی ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کرنا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات سے بچنا چاہیے۔ اذان دینے کا قبر کے اوپر میت کو دفن کرنے کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔